اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج آپ لوگوں کے ساتھ اس نشست میں آپ کو ایک بات بتاتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں کی تعلیم و تربیت میں ان کے بزرگوں کا کیا انداز تھا۔ ہر بچے کے لیے اس زمانے میں عربی زبان اور فارسی زبان کا سیکھنا لازمی ہوا کرتا تھا۔ عربی زبان قرآن و حدیث اور عربی ادب کو پڑھنے کے لیے، اور فارسی زبان اس زمانے کا کلاسیکی لٹریچر اور ادب جو ہوا کرتا تھا، دنیا کا اہم ترین ادب ہوتا تھا۔ اس میں فردوسی کا شاہ نامہ، مولانا روم کی مثنوی مانوی، اور حافظ شیرازی کا دیوان، اور سعدی شیرازی کی گلستان، بوستان اور کریمہ کو بڑی اہمیت حاصل تھی۔ اور ہم نے اپنے بزرگوں کے وجود میں ان کی تعلیمات جلوہ گر نظر آتی تھی۔ اور آج ہم سعدی شیرازی کے مجموعہ کلام کریمہ سے ایک رباعی شیئر کریں گے۔ 40 سال عمر عزیزت گذشت، مزاج تو از حال طفلی نگشت، ہما با ہوا و ہوس ساختی، دم با مسال نہ پرداختی، مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، مباش ایمن از بازی روزگار۔ یعنی 40 سال عمر عزیزت گذشت، اگرچہ 40 سال تمہاری عمر کے گزر گئے، مزاج تو از حال طفلی نہ گشت، لیکن تیرا مزاج لڑک پن کی حالت سے نہیں بدلا۔ ہما با ہوا و ہوس ساختی، تمام عمر تم نے ہوا و ہرس کے ساتھ موافقت میں گزار دی۔ دم با مسالے نہ پرداختی، اور ایک گھڑی بھی نیکیوں کے ساتھ مشغول نہ ہوا۔ مکن تکیہ بر عمر ناپائیدار، ناپائیدار زندگی پر بھروسہ مت کر۔ مباش ایمن از بازی روزگار، زمانے کی بازی سے بے خوف مت ہو۔ اس میں سعدی شیرازی جو ہے وہ اپنے آپ سے مخاطب ہیں، کیونکہ آپ کو میں نے بتایا کہ اس کا موضوع کیا تھا۔ اس کا موضوع ہے خطاب بنفس، یعنی اپنے نفس کے ساتھ وہ خطاب کر رہے ہیں۔ تو اس میں ہمیں سمجھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ سے بات کر رہے ہیں، لیکن یہ بات ہمارے لیے ہے اور جو ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ابھی اس کو سن رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اے شخص، تیری عمر جو نہایت نایاب شے تھی بہت سی گزر گئی اور اب ختم ہونے کے قریب پہنچ رہی ہے، لیکن اب تک تیری عادات میں جو ہے وہ لڑک پن ہی ہے، ابھی تک بچپن کے ہی انداز پہ زندگی گزار رہے ہو۔ اب تو غفلت چھوڑ دو اور ہوشیار ہو جاؤ اور سفر آخرت کی تیاری کرو۔ یہ خواب خرگوش کب تک؟ اگرچہ شاعر نے اس میں اپنے نفس کو مخاطب کیا ہے، لیکن آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ اس میں پیغام میرے اور آپ کے لیے بھی ہے۔ تو پھر اگلے شعر میں وہ فرماتے ہیں کہ تمام عمر تو نے ہوا و ہوس کے ساتھ موافقت کی اور ایک گھڑی بھی نیکیوں کے ساتھ مشغول نہیں ہوا۔ یعنی کہ تمام عمر شیطانی کاموں کے ساتھ گزار دی، حرص و ہوس، جو دل چاہا، جو خواہش ہوئی، بس وہی پوری کرتا رہا، اپنی مرضی کی زندگی گزارتا رہا اور شیطان کے کہنے پر چلتا رہا۔ اور کتنی تکلیف دہ بات ہے، کتنے دکھ کی بات ہے نا، کہ اعمال صالحہ جو رحمانی کام تھے تھوڑی دیر کے لیے بھی اس میں دل نہ لگایا۔ پھر وہ اگلے شعر میں کیا کہتے ہیں کہ ناپائیدار زندگی پر بھروسہ مت کر اور زمانے کی بازی سے بے خوف مت ہو۔ یعنی کہ اگر
تیرا خیال یہ ہے کہ ابھی تو بہت سی عمر پڑی ہے، جلدی کیا ہے، تو چند روز عیش و عشرت میں بسر کر لیں گے اور پھر بعد میں زندگی کے مزے اڑا کر توبہ کر لیں گے اور آخری عمر میں نیکیاں بھی کر لیں گے۔ تو اس کی نسبت یہ یقین کر لو اور خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ عمر جو ہے نا وہ بالکل ناپائیدار اور نہایت بے ثبات چیز ہے۔ اس پر بھروسہ نہیں کرو، کیونکہ نہیں معلوم ہے کہ کس وقت پیغام موت آ پہنچے، اور بالفرض اگر لمبی زندگی بھی آپ کی ہو گئی تو کیا گارنٹی ہے کہ آپ کے اندر طاقت اتنی رہے کہ آپ نیکیاں کما سکیں، آپ اچھی طریقے سے عبادات کر سکیں، اور نہیں ہے ہمارے پاس اتنا وقت، نہیں رہ جاتی اتنی طاقت جو زمانی میں ہماری طاقت ہوتی ہے اور جو صحت ہوتی ہے۔ تو عقل مندی کا تو تقاضا یہی ہے نا کہ صحیح وقت پر صحیح فیصلے کر کے صحیح کام کر لیے جائیں۔ تو اب سے آپ کو اطلاع دی جا رہی ہے کہ ٹائم ہمیں پتہ نہیں ہے کہ کب ختم ہو جائے گا، تو عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ نیکیوں کی طرف رغبت بڑھائیں اور اپنی باقی زندگی کو اچھائیوں سے اور نیک اعمال سے مزین کریں، تاکہ جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہو تو ہمارے ہاتھ میں کچھ نیکیاں ہوں اور کچھ اچھے اعمال ہو جائیں، تاکہ ہم وہاں پہ ہمیشہ کی زندگی ہے نا، یہ زندگی تو گزر جانی ہے، اور پھر ہمیں وہاں پہ نیکیاں چاہیے ہوں گی، تو ہمارے پاس کچھ اچھے کام، کچھ اچھی نیکیاں ہمارے نامہ اعمال میں ہوں، تو ہم اللہ کے سامنے اس کو کیش کرا لیں۔ عقل مندی تو یہی ہے۔ ہاں، آج تو میرے پاس بچوں کے لیے بھی کچھ ہے۔ قریب آ جاؤ پیارے بچوں، آگے۔ آج میں نے نا اپنے بزرگوں کے بارے میں بات کی تھی کہ وہ ان کی تعلیم کیسے ہوتی، تو میں نے کیسے تعلیم حاصل کی تھی، تھوڑی سی کوئی بات مجھے یاد آ رہی، ایک پوئم یاد آ گئی۔ پوئم اس کو ہم کہتے ہیں، ہم پڑھا کرتے تھے بہت لہک لہک کر، پتہ ہے رات کے وقت۔ تو میں آپ کو سناتی ہوں۔ میرے اللہ میرے مولا، تو ہے مالک، تو ہے داتا، تو نے کیا ہے ہم کو پیدا، کوئی نہیں ہے ساجھی تیرا، ہم ہیں تیرے بندے یا رب، تیرے ہی محتاج ہیں ہم سب، اپنی محبت ہم کو عطا کر، سیدھا رستہ ہم کو دکھا دے، سچا مومن ہم کو بنا دے، محنت صبح و شام کرے ہم، اونچا تیرا نام کرے ہم، آمین ثم آمین۔ کیسا لگا؟ یہ ہماری بچپن کی پوئم تھی، ہم اس کو یاد کر کے دیکھو، ابھی بھی مجھے آج یاد آ گئی۔ تو آج کے لیے اتنا، پھر انشاءاللہ کل ملیں گے۔ اللہ حافظ۔